اب میں دعوت دیتا ہوں محمد آفاق عابد علی کو، آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے عظمت قرآن۔ برادران اسلام، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ہی وہ ابدی کتاب ہے جس کا مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بنایا ہے۔ 350 آیتوں سے زیادہ مقامات پر اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ یہ کتاب کسی زمانے، کسی جگہ، کسی شہر، کسی گاؤں یا کسی قوم و قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام جن و انس کو ایسی باتوں کی دعوت دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہی دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ قرآن ایک ایسی بابرکت اور باوقار کتاب ہے کہ جو بھی اس سے جڑ گیا اس نے شرف و عزت پائی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ جس ذات اقدس و مقدس پر اس کتاب کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے انہیں سید الانبیاء والمرسلین و سید الاولین والآخرین بنا دیا۔ جس فرشتے نے پیغام رسانی کا کام انجام دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جس مہینے میں اس قرآن کو پہلی مرتبہ نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو عظیم ماہ قرار دیتے ہوئے اس کا نام ہی اپنے کلام پاک میں ذکر کر دیا۔ جس رات اس قرآن کو پہلی مرتبہ نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل رات قرار دی ہے۔ جس امت کو یہ قرآن عطا کی گئی، جس امت کو یہ قرآن عطا کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس امت کو کنتم خیر امت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے اس کائنات کے اندر سب سے افضل اور سب سے بہتر انسان قرار پاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی ہر لفظ اور ہر آیت میں شفا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں کو سننے کے لیے فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے اسے اپنا امام بنا لیا یہ اسے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا، اور جس نے اسے اپنے پیٹھے ڈال دیا یہ اسے جہنم میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں، جس کی عظمت کے بارے میں حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا۔ ابشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لا تضلوا ولا تهلكوا بعده أبدا۔ خوش ہو جاؤ، بے شک کہ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، بس تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اگر تم لوگوں نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو نہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ کبھی ہلاک و برباد ہو سکتے ہو۔ یہ ملت بھول چکی ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل دستور حیات ہے، اس پر عمل پیرائی کے بغیر زندگی ناقص ہے۔ یہ انقلاب ہے، یہ شاہراہ زندگی کا تعین ہے، یہ شاہراہ زندگی کا تعین ہے، یہ اعجاز الہی کا استعارہ ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید نازل فرمانے والے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی۔ جو شخص بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی کے اندر مبتلا ہوگا۔ پس ہے دنیا بھر کے لوگوں جو ایمان و یقین کے طالب ہوں، ہدایت و رحمت کے محتاج ہوں، سکون و سکینت کے متلاشی ہوں، مصائب و آلام اور رنگ و غم میں مبتلا ہوں، ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر سمجھتے ہوئے ہوں، ذرا کان لگا کر قرآن مجید کی فریاد کو سنو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گے، آخرت میں شعلے اگلتی جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ پس آؤ، پلٹ آؤ میری طرف۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔
محترم سامعین، موجودہ عالم اسلام کو درپیش تمام مسائل کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآنی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو دنیا میں رفعت و بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن اب بھی زندگی اور طاقت کا ایسا سرچشمہ ہے جس سے عالم اسلام کے خشک رگوں میں زندگی کا گرم اور تازہ خون پھر سے دوڑ سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔